بڑھنے کی وجہ کرپشن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو کاروبار کیا یہ ہاتھوں پتہ نہیں کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کیا کیا لیا، ایسا رونا پٹنا ڈالیں گے آدمی کہ پتہ نہیں کتنے وقتوں کی یہ بیوہ عورت ہے یار، وہ گولی پستول کی تھی نہیں۔ تو اب کیا عمران خان اخلاقی جرات کریں گے بھائی صاحب کہ اپنے گارڈ کو حوالہ پولیس کریں گے کہ جناب آپ نے وہ رپورٹ لکھنی جو ہمارے ڈاکٹرز آپ کو دے رہی ہیں؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اور جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو ہم سب نے میں آپ کو ایکچولی بتا رہا ہوں کہ سیلیبریٹ کیا تھا۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا پی ٹی آئی کے لیڈرز ان کے ساتھ، ہم آپس میں دوست وغیرہ سارے جتنے بھی ہم، اور وہ سائلنٹ سپورٹرز جو پی ٹی آئی کے تھے، اور ہم نے بڑی خوشیاں منائی تھی۔ اور ہمیں 2-3 چیزوں کا یقین تھا کہ یہ تو ہونی ہی ہونی ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ جی اب ہر حال میں احتساب تو ہونا ہی ہونا ہے کرپٹ لوگوں کا، اور وہ تو ایک فورگون کنکلوژن تھا، اس کی تو ہم قسمیں کھا رہے تھے کہ یہ ہونا۔ اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب صحیح لوگ صحیح جگہ پہ اپوائنٹ ہوں گے اور جو ہے نا ملک ایک ترقی کی طرف نکل پڑے گا۔ اور ہم نے ایک موٹا حساب بنایا ہوتا کہ جی 200 کے قریب کی اپوائنٹمنٹس ہیں پاکستان میں، اگر 200 کے قریب آپ کے پاس صحیح لوگ ہوں اور آپ کی اپوائنٹمنٹس آپ صحیح کر لیں تو ملک رواں اور دواں ہو سکتا ہے۔ بالکل اچھا جی، یہ بھی ہو گیا۔ تو بات تیسری چیز یہ تھی کہ ہمیں یہ یقین تھا کہ ملک اب ترقی کرے گا اور ملک میں انصاف ہوگا، اور آج کے بعد کرپشن جو ہے وہ اس سے لوگ کانپیں گے۔ کرپشن کی ایسی یعنی بات ہوگی کہ کرپشن لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اب 2 نسل تک تو کم از کم کرپشن نہیں ہوگی۔ لیکن جب عمران خان کی حکومت آئی تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی۔ اب دیکھیں عثمان بزدار کو دیکھ لیں، محمود خان کو دیکھ لیں، اعظم خان کو دیکھ لیں، وفاقی وزراء کو دیکھ لیں، کچھ صوبائی وزراء کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں کن کن لوگوں کو کس طرح سے نوازا گیا، اور کون کون لوگ تھے جو ایک دم سے آ کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ جو پتہ نہیں کتنے سال سے دوسری سائڈ پہ بیٹھ کے برائیاں کر رہے تھے عمران خان کے تحریک انصاف کی، خود ہم لوگوں کو کہتے تھے، برا بلا کہتے تھے کہ یہ اس سائڈ پہ ہیں، یہ ہے، تو وہ آگے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہوئی کہ ایک تو کرپشن کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ اب عمران خان لاکھ کہے کہ جی میں نے کرپشن کو ختم کرنا تھا اور مجھے نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھا، یہ وہ فیکٹ آف دا میٹر از کہ ان کے اپنے ہاتھ میں جو ادارے تھے، جن میں نیب بھی تھا بائی دا وے، لیکن ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، آئی بی ہے، اور ایسے ادارے ہیں، ان کو بھی نہیں استعمال کیا گیا۔ بلکہ جب ایف آئی اے نے اپنے اون پہ بھی کرپشن کی تحقیقات کرنا شروع کی، چاہے بی آر ٹی وہ جو تھا کے پی کے کا پشاور کا، اس کی کرپشن کے اوپر، تو عمران خان نے روک دیا اس کو، آ کے کورٹ میں بھی جا کے اس کو رکوا دیا۔ جب اپنے شوگر مافیا، شوگر کارٹیل کے اوپر تحقیقات ہوئیں، جس سے بڑا نام ہے کہ جی جہانگیر ترین ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے، تو اس میں خسرو بختیار کا بھی نام تھا، اس میں مونا صلاحی کا بھی نام تھا، اس میں اور بھی ان کے لوگ تھے، ان کا نام تھا، اس کو فوراً بند کر دیا۔ اور کیا کہہ کے بند کیا کہ میں یعنی عمران خان اب خود ان چیزوں کی تحقیقات کروں گا اور میں خود فیصلہ کروں گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ نہیں ہوا۔ اس سے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ میرٹ کا اور کرپشن کا کیا حال ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ایک نئی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کہ جو کچن کابینہ تھی عمران خان کی، ان لوگوں نے ان کے ذاتی اثاثوں میں ڈیورنگ دا گورنمنٹ یعنی وہ کئی 100 گنا کا اضافہ ہو گیا، کئی 100 گنا ان کا اضافہ ہو گیا، ان کی دولت میں، ان کے مال میں، ان کے اثاثہ جات میں، ان کی بیگمات کے، ان کے گھر والوں کے، ان کے بچوں کے، ہر چیز میں ہو گیا۔ اور خود عمران خان یہ کہتے تھے نا کہ جب گورنمنٹ میں آ کے اگر آپ کے اپنے اثاثے جو ہیں بڑھ جاتے ہیں تو وہ انتہائی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور آپ جو ہے چور ہیں، آپ کرپٹ ہیں، آپ پہ 2 نمبر ہیں، آپ پہ ڈاکو ہیں، پھر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ کہ 2 قسم کے قوانین۔ اب جو تحقیقات آئی ہیں اس میں سب سے زیادہ کس کے بڑے، کئی لوگوں کے بڑے، لیکن سب سے اوپر کس کا نام آتا ہے؟ عمران خان کا اپنا نام آتا ہے کہ ان کے اثاثے جو ہیں اور ان کی جو ریونیو سٹریمز ہیں وہ کئی 100 گنا بڑھ گئی۔ عثمان بزدار، انہیں پنجاب کا کچھ کیا نہیں کیا، اپنی نسلیں اس نے سوار نہیں اس وقت۔ شاہ محمود قریشی کتنے اصول پسند بنتے ہیں، کتنے اصولوں والی بات کرتے ہیں۔ خسرو بختیار، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو ان کا پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کون ہے اور ان کی کتنی ویلتھ ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے۔ عمر ایوب، کہنے کو صدر ایوب کا پوتا،
اور کہنے کو انگریزی بولتے ہیں ویسے بولتے ہیں اٹ از اے ڈیلائٹفل ویدر اینڈ یو نو ونڈرفل تھنگس. یہ اس طرح سے کر کے اڑ کے بات پھنس کے، لیکن کرپشن کھلے انداز میں ہو رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اثاثے کس طرح سے بڑھ رہے ہیں. اگر اثاثے بڑھنے کی وجہ کرپشن نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کوئی کاروبار کیا تو حکومت میں رہتے ہوئے آپ نے کاروبار کیسے کر لیا؟ تو وہی الزام جو نواز شریف کے اوپر تھا آپ نے تو اسے کئی زیادہ کر دیا. آپ نے جان کمال کا نام آ رہا ہے، فہمیدہ مرزا کا نام آ رہا ہے، اعظم سواتی کا نام آ رہا ہے، اپنے بھائی شیخو کا بھی نام آ رہا ہے، شیخ رشید کا، کہ انہوں نے بھی رنگے ہاتھوں پتہ نہیں کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کیا کیا لیا. اور جو راولپنڈی رنگ روڈ تھی اس کے اندر انہوں نے کیا گھپلا کر دیا. ریلوے کی تو بات ہی نہ پوچھیں. 39 ممبرز ہیں عمران کے ارد گرد، خود عمران خان اس میں شامل ہیں، جن کا کئی سو گنا بڑھ گیا. اب اگر ان سے کچھ سوال کرے گا تو کہہ دیں گے کہ جی جمہوریت قتل ہو رہی ہے. آپ ان سے انکوائری کریں گے، کہیں گے ہم اس کو نہیں مانتے جی، ہم الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے، کرپٹ ہے، ہم FIA کو نہیں مانتے، ہم اس GIT کو مسرت کرتے، ہم یہ کرتے. ایسا رونا پٹنا ڈالیں گے آدمی کا پتہ نہیں کتنے وقتوں کی یہ بیوہ عورت ہے یار، کہ یعنی اس کا تو رونا ہی نہیں بند ہو رہا، کیونکہ اپنی کرپشن کو جو چھپانا. بہرحال اب چھپانا تو ایک اور چیز بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان اور پرویز لائی میں شدید اختلافات ہیں، وہ پہلے دن کے ہیں. عمران خان نے کہا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنی ہے، پرویز لائی کہتے ہیں نہیں تحلیل کرنی، کیونکہ پرویز لائی کہ اربوں روپیہ ان کو نظر آ رہا ہے اور پروجیکٹس میں جو انہوں نے ایلوکیٹ کر لیا، جو روڈا کے اندر راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے اس کے حساب سے، تو اب وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس طرح سے؟ تو اب یہ اپوزیشن ہی ہے. اگر اس نے پرویز لائی کو فارغ کیا تو کیا، ورنہ پرویز لائی خود سے اسمبلی چھوڑنے کے حق میں نہیں ہے، نہ چھوڑنے کے حق میں ہے، ان کو ہی پتہ ہے آخری باری ہے ان کی جیسے تیسے کر کے. اور عمران خان کے اپنے لوگ بھی نہیں چاہ رہے کہ اسمبلی کو ٹوٹے. آفٹر آل یعنی وہ کمائیاں کرنے کے لیے آئی ہیں، ایسے ہی تھوڑی چلے جائیں. لیکن عمران خان کے پول بڑے کھل رہے ہیں. اب دیکھیں نا وزیر آباد کے اندر جس گولی سے بتایا جاتا ہے کہ وہ موزم بیچارہ ہلاک ہو گیا، وہ گولی پستول کی تھی نہیں، وہ گولی ایک SMG کی تھی. یعنی اب SMG کی گولی تھی اور وہ کنٹینر سے فائر ہوئی، تو اس کا مطلب وہ عمران خان کے اپنے گارڈ کے پاس تھی SMG، اور تو کسی کے پاس نہیں تھی. تو اب کیا عمران خان اخلاقی جرات کریں گے بھائی صاحب کہ اپنے گارڈ کو حوالہ پولیس کریں گے اور کہیں گے کیا جی اس سے تفتیش کریں، اس نے گولی کس پہ چلائی، کیوں چلائی، کیسے چلائی؟ اور عمران خان کے اپنے کنٹینر سے اسی بندوق کے گولیوں کے 2 خول ملے ہیں، یعنی وہ SMG کی گولیاں جو ہیں. تو وہ اس کا تو فائر ہی وہاں سے ہوئی ہیں، تبھی تو خالی کھول بھی وہاں پہ گرے ہوئے. یہ تو نہیں نا کہ 40 گز دور کسی نے فائر کیا، اس کا کھول وہاں سے اٹھا کے اس نے پھر کنٹینر کے اوپر رکھ دیا. یہ لو جی، تو کنفرم تو ہو گیا کہ گولی کنٹینر سے چلی. اب عمران خان کو صرف الزام لگانا آتے ہیں، ذرا آئے نا فیس کرے نا اس پہ. خود اس کی وجہ سے تفتیش جو ہے وہ بہت کمزور پڑ گئی ہے. آپ دیکھیں اپنا میڈیکل لیگل اس نے لوکل گورنمنٹ ہاسپٹل میں کروایا ہی نہیں. وہاں کیا اس نے راستے میں گجرانوالہ میں نہیں کروایا، وہاں کیا اس نے لاہور میں آ کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں کروایا. پھر اس شوکت خانم کے اندر وہ جب جنا ہاسپٹل کی ٹیمیں آئی تھیں تو انہوں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ جناب آپ نے وہ رپورٹ لکھنی جو ہمارے ڈاکٹرز آپ کو دے رہی ہیں. تو آبویسلی میڈیکل لیگل تو اس طرح نہیں ہو سکتی. میڈیکل آفیسر گورنمنٹ کا ہوتا ہے، جس سے کرنا ہوتا ہے، مجسٹریٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرح سے میڈیکل لیگل جو ہے وہ کمپائل ہوتی ہے. تو سارا کرا کے، اور وہ جن کو جنمن گولی لگی تھی احمد چٹھا کو، وہ تو پھر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے، خود صحتیاب ہو گئے ہیں. عمران خان جس کو پتہ نہیں لگی نہیں لگی، وہ ابھی تک پلاسٹر کے اندر پھر رہا ہے. تو FIR جو تھی وہ 4 روز کے بعد درج ہوئی جیسی بھی تھی، اور ملزم جو نوید تھا اس کے پاس سے جو اسلحہ برآمد ہوا اس کی FIR بھی کئی دن کے بعد درج ہوئی. تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان نے اور اس کے حواریوں نے اپنی تیزیوں میں اپنا کیس خود کمزور کر لیا. اب وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف وہ آ کے لمبی لمبی ٹاکس دے رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، اچکن پہن کے کالے رنگ کی. بہرحال لیکن ان کو جو ایڈوانٹیج ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل مفتاح اسماعیل ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، اور مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان پولیٹیشین بہت اچھے ہیں، پالیسیز ٹھیک نہیں تھی. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اب عمران خان کی پالیسیز بھی بہت بہتر ہو جائیں گی، وہ بڑا سیکھ گئے ہیں. وہ کیوں سیکھ گئے ہیں؟ ان کے دونوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے چڑیل کے مطابق. چڑیل کہتی ہے کہ جی مفتاح اسماعیل عمران خان کے یا پاکستان تحریک انصاف کے اگلے سینٹ کے الیکشن پہ آئیں گے اور وہ ان کے ٹکٹ سے سینٹر بنیں گے. اور پھر ان کو کہا گیا کہ ہمارے تو تم فائنانس منسٹر ہو، یہ تو تم نے 6 مہینے جو چلائے
PMLN کی گورنمنٹ میں، وہ ہمیں پتہ چلا کہ اصل فائنانس منسٹر تو تم ہو، تو تمہیں ہم بنائیں گے. تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ ابھی وہ صرف پہلے اسحاق ڈار کی برائیاں کر رہے تھے، اب وہ عمران خان کی تعریفیں شروع کریں گے. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ باقاعدگی سے یا باقاعدہ وہ تحریک انصاف کو جوائن کر لیں گے، اور پھر تحریک انصاف ان کو نوازے گی، ان کو سینٹ کا ٹکٹ دے گی. تو یعنی اپنی ایک سیٹ کے لیے آپ جو ہے اس ملک کے اوپر، اس ملک کے اداروں کے اوپر، اس ملک کے لوگوں کے اوپر کتنے کاری ضربے لگائیں گے، اس کا جواب تو مفتاح صاحب ہی دے سکتے ہیں. لیکن آپ نے آج وہ ویڈیو دیکھی ہے، جواب دینے سے مجھے یاد ہے، جواب تو شہباز اختر کو بھی دینا تھا. جب ان کو عدالت بلایا گیا تو بھائی جان نے ایمبولینس منگوائی، اور ایمبولینس کے اندر کی فوٹیج بھی آ گئی، ایسے ایسے سانس دے رہے ہیں جسے پتہ نہیں بھی مر جائے گا. اللہ رحم کر دے مجھے، اللہ معاف کر دے. لیکن یہ ہے کہ اس آدمی کے ڈرامے نہیں ختم ہوتے. وہ کہہ رہا ہے آپ کی لگتا ہے طبیعت خراب ہے، ہاں 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 ہاں، کمال ہے. اور آگے پیچھے پریس کانفرنسز سنیں، دھمکیاں دینے کا وقت جب آتا ہے وہ سنیں، اور رندہ پھیر جائیں گے. نو میری کمرہ اس طرح دی کمر نہیں ہے جس طرح تہاڈی نازک جی کمرہ ہے نے، اوے تو ہے تے او کیا ہو گیا، کیوں مذاق کرنا چاہیے. اور ان کے جو سپورٹرز ہیں مجھے تو ان کے اوپر ترس آتا ہے. تو ان بیچاروں کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ بیچارے ان کی سپورٹ میں اتنا اپنا مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن جو کہہ سکتے ہیں لوگ، ان میں اداکارہ کبریٰ خان ہے. انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کو رجوع کیا اور عدیل راجہ کے خلاف انہوں نے کہا کہ ایک یوٹیوبر ہے، اس نے میرے خلاف یہ بے بنیاد الزامات لگائے، اور اس کو روکا جائے اور اس کو سزا دی جائے. اور انہوں نے تو عہد بھی کیا ہے کہ میں خیال ہے وہ UK میں بھی جا کے کر رہی ہیں، اور کیونکہ وہاں کی شاید سٹیزن ہے if I'm not wrong، تو وہ ان کا تو بنتا ہے وہاں سے کرنا. تو پھر تو یہ بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس خود ساختہ اینالسٹ کے لیے کہ جو جھوٹی خبروں کے لیے ماہر ہو گیا، اور عمران خان کے کہنے پہ اور جمائمہ کی تھپکی کے بعد وہ جھوٹی سے جھوٹی خبریں دے رہا ہے. تو سندھ ہائی کورٹ نے بڑا اچھا اقدام کیا. انہوں نے فوری طور پہ تمام کبریٰ خان اور ان کے ساتھ ساتھی جو اداکارائیں تھیں ان سے لنک جتنا بھی مواد ہے اس کو انہوں نے ہٹانے کے لیے PTA کو کہہ دیا، اور اس کو انہوں نے بلاک کرنے کا کہہ دیا. تو یعنی وہ تو اب نہیں چلے گا. لیکن بہرحال ان کی ایک کیریکٹر اسیسینیشن تو ہوئی ہے، اور ان کے گھر والوں کو اس کی تکلیف بھی ہوئی ہوگی، اور خود ان کو بھی ہوئی ہوگی، ان کے چاہنے والوں کو بھی ان کی تکلیف ہوئی ہوگی. تو جس نے ساری یہ کیمپین شروع کی اس کا کیا بنے گا؟ اور جو PTI کے اکاؤنٹ ہولڈر جو اس کو پروموٹ کرتے رہے، اس کو ہوا دیتے رہے، شے دیتے رہے، میں تو چاہوں گا سندھ ہائی کورٹ ان کو بھی بلاک کرے اور ان کو بند کرے، بلکہ بلا کر. وہ تو یہاں پہ ہے نا. چلو عدیل راجہ بھاگا ہوا ہے کوئی نہیں. تو جو PTI کے وہ اکاؤنٹ ہولڈرز جنہوں نے اس یعنی ان ایکٹریسز کی ہتک عزت کی اور جو ذمہ دار ہیں اس بات کے، ان کے اوپر بھی تو کوئی ایکشن ہونا چاہیے نا. لیکن ایکشن اگر نہیں ہو رہا ابھی تک تو بینکس کے اوپر نہیں ہو رہا، کیونکہ اب بینکس کہتے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ کے اوپر جو آپ نے LC کھولنی ہے نا وہ ایگزسٹنگ مارکیٹ ریٹ پہ کھولیں. جیسے اس وقت $268 کا ڈالر مل رہا ہے، حکومت کہتی ہے 235 کا، مل نہیں رہا کہیں پہ ڈالر. آپ 235 کا 245 بھی دیتے ہیں تو آپ کو ڈالر کوئی نہیں دیتا، کہتے ہیں 268 کا لینا ہے تو لے لو. بینکس کہہ رہے ہیں اب اسی پہ LC کھولنی ہے تو اتنی اماؤنٹ کو کھول لو. حکومت کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کرے، اور یہ جو گیپ ہے اس کو کس طرح سے کم کرے. اور 2-3 قسم کے جو ہیں وہ گیپس ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے ڈفرینٹ کرنسیز میں، کہ پاؤنڈ میں کرنا ہے تو اور ہے، یورو میں کرنا ہے، ڈالر میں کرنا ہے، درہم یا ریال میں کرنا ہے. تو جس کا جو دل کر رہا ہے وہ مانگ رہا ہے، اور حکومت کے پاس 1 مہینے کا زر مبادلہ رہ گیا خرچ کرنے کے لیے. تو بڑی امیدیں کی جا رہی ہیں کہ آج ہمیں سعودی عربیہ سے کچھ اچھی امید ہے، تازہ ہوا کا جھونکا آ سکتا ہے. کچھ دن کے بعد UAE سے بھی آ سکتا ہے انشاءاللہ، اور پھر چائنا بھی. اس مہینے ہمارا یہ شارٹ ٹرم مسئلہ تو حل ہو جائے گا، یقیناً ہو جائے گا. لانگ ٹرم میں کیا ہوگا جب تک ہم لوگ سخت فیصلے نہیں کریں گے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہمیں یہ ملک کس طرح چلانا ہے، ہمیں اپنے ایکسپینسز کرٹیل کس طرح کرنے ہیں، ہمیں اپنی ریونیو سٹریمز کس طرح سے بڑھانی ہے، کون کون سے شعبوں میں بڑھانی ہے، تب تک تو یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. کیونکہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ ہم یہی رونا رو رہے ہوں گے، یا 5 مہینے کے بعد. تو بہتر نہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سانس دے رہا ہے تو ہم اپنے کمر کس کر اپنے ملک کو پراپر طریقے سے اکنامک سرجری کر کے اپنے ایکسپینسز کو کرٹیل کریں اور اپنی ریونیوز کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور یہ جو تمام بیماریاں ہم نے وزارتوں کے چکر میں پالی ہوئی ہیں
ان کو ختم کریں. ختم نہیں کر سکتے تو کم تو کریں. پھر لوگوں کو کہنا کہ جی آپ بجلی کی بچت کریں یہ کافی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب یہ کافی نہیں ہے. بچت کرنی ہے تو آپ کے جو 78 لوگوں کی ایک آپ کی کابینہ بن گئی ہے اور مشیروں کی اور وزیروں کی, اس کو کم کریں سب سے پہلے. پھر لوگوں کو آپ کچھ کہیں کہ وہ آپ کے لیے بچت کریں. اس چینل کو دیکھتے رہیے گا, سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے. اللہ حافظ. ہم کو یہاں در در پھرایا یاد نہ, لامقام گھر بنایا یاد نہ. عمران خان وہ سیاستدان ہے جو اونچائی سے زیر زمین دھنس چکے ہیں. چودھریوں نے عمران خان کو اس مقام پر لا کر بے بس کیا ہے جہاں وہ پانی مانگنے تک کی حالت میں نہیں ہے. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ رجیم چینج کی بات امریکہ سے چلتی ہوئی اب ایک آدمی تک آ گئی. پنجاب میڈیکل بورڈ نے کہا ہے کہ عمران خان کو کوئی گولی نہیں لگی. عمران خان نے ملک میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان 2 نمبر آدمی ہے, باقی سب زخمی 10-15 دن میں ٹھیک ہو گئے. 2 مہینے ہو گئے عمران خان کا زخم ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا. میڈیا پر اچھل اچھل کر بیانات دینے والے عدالتوں میں ایمبولینس کے ذریعے پہنچ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی. ہم کو یہاں در در پھرایا یاد نہ, لامقام گھر بنایا یاد نہ. یہ مصرے آج عمران خان کی بے چارگی پہ خوب موڈ بنا ہوا ہے, اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. عمران خان وہ سیاستدان ہے جو اونچائی سے زیر زمین دھنس چکے ہیں. کہاں عمران خان کا یہ مطالبہ اور حکمت عملی تھی کہ رجیم چینج کے بعد ان اسمبلیوں میں نہیں رہا جائے گا اور اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی. مگر پنجاب کے چودھریوں نے خان کو ایسا تکنی کا ناچ نچایا ہے کہ خان کو اب معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستانی سیاست میں, خصوصاً ملک کے سب سے بڑے صوبے میں, ان کی افراتفری کی سیاست کا قلع کما ہو چکا ہے. چودھریوں نے عمران خان کو اس مقام پر لا کر بے بس کیا ہے جہاں وہ پانی مانگنے تک کی حالت میں نہیں ہے. اب بے بس اور لاچار عمران خان نے ایک مجبور یو ٹرن لیا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں تو پھر خدارہ تحریک انصاف کے ممبران استعفیٰ ہی دے دیں. عمران خان نے پارٹی اراکین کو ہدایت کی ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پی ٹی آئی اراکین مستعفی ہو جائیں گے. ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے لیے تحریک انصاف نے نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی جانب سے عمران خان کو صوبائی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے تمام پارٹی اراکین کو ہدایت کی ہے کہ 11 جنوری سے قبل اعتماد کے ووٹ کو یقینی بنایا جائے. ذرائع کے مطابق عمران خان کا کہنا ہے اگر اسمبلی کی تحلیل میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پی ٹی آئی اراکین پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے. خیال رہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پہلے 11 جنوری کو طلب کیا گیا تھا, تاہم بعد میں اسمبلی اجلاس کی تاریخ بدل کر 9 جنوری رکھ دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا اس حوالے سے کہنا ہے مجھے اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جبکہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو اسمبلی تحلیل کرنا ان کا حق ہے. عمران خان کے اس مجبور یو ٹرن پر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی اچھی خاصی کلاس لے لی ہے. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ رجیم چینج کی بات امریکہ سے چلتی ہوئی اب ایک آدمی تک آ گئی ہے. پنجاب میڈیکل بورڈ نے کہا ہے کہ عمران خان کو کوئی گولی نہیں لگی. عمران خان کے جھوٹ پر اعتماد کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہروپیہ ہے جو اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جاتا ہے. عمران خان کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان 4 حکومتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میں بے بس ہوں. آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے وقت تو آپ بے بس نہیں تھے. انہوں نے مزید کہا یہ آدمی 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے جس نے ملک میں معاشی تباہی کی. عمران خان نے ملک میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. یہ کیسی بے بسی ہے کہ عمران خان کی پنجاب حکومت ان پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو پکڑ نہیں سکتی. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اپنا صوبہ چھوڑ کر زمان پاک کی غلامی کر رہا ہے. عمران خان نے جمعے کو اسمبلی توڑنے کا وعدہ کیا تھا. دوسری جانب عمران خان کے روز بروز بیانات بدلنے اور جھوٹ کا سہارا لے کر خود کو سیاست میں ریلیونٹ رکھنے پر وزیر داخلہ نے عمران خان کا پولی گراف ٹیسٹ تک کروانے کا مطالبہ کر ڈالا ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان 2 نمبر آدمی ہے. اس کی سیاست یہی رہ گئی ہے کہ جھوٹا الزام لگاؤ
اور جب تک جھوٹ چلتا ہے چلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو جھوٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے پولی گراف ٹیسٹ پر اعتماد ہے تو سب سے پہلے عمران خان کا پولی گراف ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا عمران خان پر حملے کی 12 ویڈیو موجود ہیں، اگر نوید کے علاوہ کوئی اور بھی حملہ آور ہوتا تو ان 12 میں سے کسی ایک ویڈیو میں تو آتا، باقی سب زخمی 10-15 دن میں ٹھیک ہو گئے۔ 2 مہینے ہو گئے عمران خان کا زخم ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ دعوے سے کہتا ہوں وزیر آباد کے واقعے میں صرف ایک شخص ملوث ہے، اگر 2 ملزم اور تھے تو انہیں جے ٹی آئی نے تلاش کیوں نہیں کیا؟ عمران خان چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے ڈرامہ کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان پر حملے اور اس کی تحقیقات کے معاملے تو عمران خان کے سب سے اہم متحدی پرویز الہی اور مسلم لیگ کاف کو بھی انتہائی پریشانی نظر آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کرنے والی جے ٹی آئی سے مکمل طور پر ہمیشہ فاصلہ رکھا ہے تاکہ تحقیقات کے نتائج تحریک انصاف کی قیادت کی توقعات کے مطابق نہ آنے کی صورت میں وہ خود کو اتحادی جماعت پی ٹی آئی کی الزامات یا الزام تراشی سے بچا سکیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ جے ٹی آئی کی تشکیل تک جے ٹی آئی کی معاونت کرنے والوں تک وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو اپنی پسند کے جے ٹی آئی اراکین لگانے کی اجازت دی ہے۔ روز اول سے لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی عمران خان کی جانب سے قاتلانہ حملے میں نامزد کیے جانے والے افراد کے ناموں سے متفق نہیں تھے۔ کاف لیگ کے ایک ذریعے سے جب رابطہ کیا گیا تو وہ پی ٹی آئی کے سیاسی نظریات سے پریشان نظر آئے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے بتایا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، یہ لوگ خود کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اسی ذرائع سے متعلق سینئر صحافی انصار عباسی نے بھی اپنے کالم میں اس کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ عوام میں مقبولیت کے باوجود پی ٹی آئی خود کو نقصان پہنچانے پر آمادہ نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے جمعرات کو بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھا، لوگوں کو خود پر حملے کا ذمہ دار کچھ طاقتور لوگوں کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کچھ طاقتور لوگ بھی وزیر آباد حملے کی منصفانہ تحقیقات میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جانب اب جے ٹی آئی کی رپورٹ پر مرکوز ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حملے میں 3 ہتھیار استعمال ہوئے، تاہم وفاقی ایجنسیوں کو جے ٹی آئی کی رپورٹ مصدقہ معلوم نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی قیادت کا اصرار ہے کہ قاتلانہ حملے میں 3 حملہ آور ملوث تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے محافظوں نے کوئی فائر نہیں کیا۔ یہ لوگ جے ٹی آئی کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جائے وقوع سے 14 گولیاں برآمد ہوئیں، 12 ایک جگہ سے 2 دوسری جگہ سے، جبکہ جائے وقوع سے مخالف سمت میں موجود ایک عمارت سے 9 گولیاں برآمد ہوئیں، جس میں 7 ایک جگہ سے جبکہ 2 دوسری جگہ سے ملی ہیں۔ پی ٹی آئی کے موقف کے برعکس انٹیلیجنس بیورو نے وفاقی حکومت کو حملے کے چند ہفتوں بعد جمع کرائی گئی اپنی رپورٹ میں کسی سازش کا ذکر نہیں کیا اور کہا ہے کہ یہ تنہا حملہ آور کا کام تھا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پستول سے فائرنگ کے بعد سیکیورٹی مقاصد کے لیے تعینات کچھ لوگوں نے ایس ایم جی سے فائرنگ کی۔ جہاں تک سازشی تھیوری کی بات ہے تو یہ بات اب تک تمام لوگوں پر واضح ہو چکی ہے کہ میڈیا میں ان رہنے کے لیے عمران خان یا تحریک انصاف اس طرح کی من گھڑت کہانیوں کو جنم دیتے ہیں، اور جب ان سے اس کے ثبوت مانگے جائیں یا عدالتوں میں لایا جائے تو ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ ابھی آج پھر سے اس کا ایک نمونہ ہمیں شہباز گل کی عدالت میں پیشی پر نظر آیا کہ میڈیا پر اچھل کر بیانات دینے والے عدالتوں میں ایمبولنس کے ذریعے پہنچ رہے ہیں۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے سے متعلق کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل ماسک لگا کر ایمبولنس میں عدالت پہنچے جہاں ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے متعلق کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل ایمبولنس میں اسلام آباد کچہری پہنچے۔ شہباز گل ایسی حالت میں ایمبولنس میں آکسیجن ماسک لگائے ہوئے اور کھانستے ہوئے پہنچے کہ ان کو دیکھ کے ترس آ رہا تھا۔ ملزم عماد یوسف کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل کو ملیریا ہو گیا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کون سا ملیریا جس میں کھانسی ہوتی ہے، لہذا ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے۔ ملزم عماد یوسف کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ جج نے ریمارکس دیے، لگتا ہے باریاں لگی ہوئی ہیں۔ شہباز گل ایمبولنس پر لاہور سے آ گئے اور عماد یوسف کراچی سے نہیں آئے۔
وکیل شہباز گل نے کہا کہ شہباز گل عدالت کے باہر ایمبولنس میں موجود ہیں، جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائم آگے کیا جا رہا ہے۔ شہباز گل کے وکیل نے کہا یہ بیمار آدمی کے وارنٹ جاری کر دیتے ہیں یا کرا دیتے ہیں۔ شہباز گل ایمبولنس سے نہیں اتر سکتے، انہیں آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے، جس پر عدالت نے شہباز گل کی ایمبولنس میں ہی حاضری لگا دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد نے ملزم عماد یوسف کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، جبکہ شہباز گل پر ایک مرتبہ پھر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ بہرحال یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ الزامات لگانے کا وقت اب گیا، اب تحریک انصاف کو ثبوتوں کے ساتھ سامنے آنا ہوگا، ورنہ قانون حرکت میں آئے گا اور جھوٹ کو بے نقاب کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ قانون 1860 میں بنا، کانٹینٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بچ جاتا ہے تو اس کے اوپر مقدمہ ہوگا، جیل ہوگی اور فائن بھی ہوگا۔ کہ جو سوشل پریشر جیسے مہنگائی کا پریشر ہو گیا، فیملی کا پریشر ہو گیا کسی چیز پہ، ان پریشرز کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سوسائڈ کرتے ہیں۔ انگزائٹی، ڈپریشن، بائپولر اور ڈس آرڈر اینڈ اسکیزوفرینیا، 4 بیسک چیزیں۔ کوئی نوکری آپ کو اس لیے نہ ملنا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی اور جگہ ہے، کہ آپ ایک پرٹیکولر سیکس سے بلونگ کرتے ہو، کیونکہ جو لوگ ذہنی مریض ہیں انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہے میڈم یاسمین آفتاب علی صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام عفیفہ۔ آج یہ جو میم کے فیس پہ آپ کو اسمائل نظر آ رہی ہے نا ناظرین، اس کی ایک بہت ہی خاص وجہ ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کئی سالوں کی مشقت کے بعد ان کو ایک قانون میں جو ہے وہ ترامیم کہہ لیں، تبدیلی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس میں کامیابی ملی ہے، جس کے اوپر یہ کئی سالوں سے محنت کری تھی۔ اور یہ خاص اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں جو چیز سب سے زیادہ ناپید ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون سازی یا قوانین میں ترامیم جو ہیں وہ نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہیں تو وہ صرف کرپشن سے متعلق قوانین میں ہوتی ہیں، جس کے پیچھے جو ہے وہ ہماری اشرافیہ کے اپنے خاص مقاصد ہوتے ہیں، لیکن اگر انسانی حقوق کی بات کی جائے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میم سب سے پہلے جو ہے اسی قانون سے شروع کرتے ہیں جو آپ کی کامیابی ہے وہ ہمارے ویورز کے ساتھ اب شیئر کریں، پھر میں اس آگے سبجیکٹ کی طرف چلوں گی۔ شکریہ۔ سیکشن 325 پی پی سی، یہ قانون 1860 میں بنا، اور اس میں جو کانٹینٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بچ جاتا ہے تو اس کے اوپر مقدمہ ہوگا، جیل ہوگی اور فائن بھی ہوگا۔ حالانکہ جو شخص خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا وہ آبویسلی ذہنی طور پہ بہت صحیح تو نہیں ہو سکتا، اس کے کوئی مسائل ہوں گے، اس کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، اس کو سائیکوٹک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، کوئی سٹریس یا ٹراما ہو سکتا ہے، لیکن یہ قانون کوئی تفریق اس میں نہیں کر رہا تھا۔ آج سے 2 سال پہلے ڈاکٹر طاہا صابری صاحب، جن کا ادارہ ہے کراچی میں تسکین انیشیٹو، ہیلتھ انیشیٹو، انہوں نے ایک ڈرافٹ بنایا کہ اس کو ہم ری ڈرافٹ کریں قانون کو، اس میں یہ ایکسیپشن لائی جائے کہ اگر یہ چیز ہے تو ہو جانا چاہیے، اگر کوئی مسائل ہیں تو اس میں ایکسیپشن ہونی چاہیے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ ڈرگز میں اور ان معاملوں میں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اس کو ذرا دیکھیے۔ تو میں نے کہا دیکھو اس میں پرابلم آئے گی، وہ اس لیے آئے گی کیونکہ جو شخص بالکل ٹھیک بھی ہے تو وہ بھی اس کی آڑ لے گا، اس کی اوٹ لے گا، اس کی سپورٹ میں مطلب ایک موکری بن جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو ابالش کیا جائے، اور پھر اس طرف ہم لوگ چلے۔ اس میں ان کو یونیورسٹی جو تھی آغا خان کی، کیونکہ خود آغا خان کے المنائے ہیں، ان کو بہت سپورٹ تھی، اینڈ وین وی ڈیڈ آر زوم پروگرامز اینڈ وی لاگز، تو ان کے ہیڈ یونیورسٹی کے اور جو سیکائٹری کے ہیڈ ہیں کراچی سے ایک روبینہ قدوائی میرے ساتھ تھیں، اور لیگل سائٹ سے میں تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ طاہا نے مجھے کہا کہ میم پارلیمنٹ میں پش کرانا ہے۔ تو اس زمانے میں شیرین مزاری میری بڑی پیاری دوست، وہ ہیلتھ
हेल्थ राइट्स मिनिस्टर थी, तो मैंने उससे कहा कि देखो, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर, तो मैंने उसको कहा कि देखो दिस इज़ व्हाट द इशू इज़। वो समझ गई, पर कहने लगी कि जब प्रोग्राम चलेगा तो मुझे लिंक भेजो, आई विल बी देयर एज अ गेस्ट, मैं बोलूँगी कुछ नहीं। सही। मैंने कहा ठीक है। जब वो हुआ तो शी वॉज सो हैप्पी विद इट कि मेरे ख्याल में उसने पूरा वेट अपना इस लॉ के पीछे फेंक दिया था, दोनों हाउसेस में इसको पुश करने के लिए। जैसे जैसे हम हर स्टेज पे आगे बढ़ते गए, वहाँ लोग शामिल होते गए। ये एक जॉइंट एफर्ट था। इसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान का नाम बड़ा नुमायां है, अगेन अ वेरी डियर फ्रेंड। उन्होंने ताहा को बहुत टाइम दिया, ताहा जाके उनको मिला इस्लामाबाद में। उस ज़माने में ये जो कोरोना का एक डिपार्टमेंट खुला था, उसमें बड़ा इनका नुमायां मकाम था और बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस की कि हाँ इसको यूँ लेके चलें या इसको इस तरह हमने लेके चलें, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ। बहुत लोगों की इसमें काविशें शामिल थी, सिर्फ मेरी नहीं थी, लेकिन हाथ ब्रेन चाइल्ड ताहा साबरी का था। बट आई वॉज सो हैप्पी कि 27 दिसंबर को मैंने अखबार उठाया और उसमें था कि द बिल हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और हम लोग सब आपस में एक दूसरे को कॉल कर करके कंग्रेचुलेट कर रहे थे, और ख़ासकर शीरीन को मैंने थैंक किया फ़ोन करके। मैंने कहा आपका बहुत बड़ा हाथ था इसमें पुश करने में। अब थोड़ी सी बात सुसाइडल फीलिंग्स के बारे में। ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग आज भी सुसाइड नहीं कर रहे, उनको सुसाइडल फीलिंग्स नहीं हो रही, हो रहा है, ये सब हो रहा है। लोग खुदकुशियाँ, इवन एक तो होता है ना कि फीलिंग्स, हम कई केसेस ऐसे भी देखते हैं कि जो सोशल प्रेशर, जैसे महंगाई का प्रेशर हो गया, फैमिली का प्रेशर हो गया किसी चीज़ पे, उन प्रेशर्स की वजह से भी लोग बिल्कुल करते हैं। अच्छा, इसमें ना 4 बुनियादी वजूहात हैं जो आप बात कर रही हैं, वो भी जैसे एंग्जाइटी में आ गया, उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया। तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर और डिसऑर्डर एंड स्किज़ोफ्रेनिया, 4 बेसिक चीज़ें। तो ये तो सारी वो चीज़ें हैं जिनका शायद के ट्रीटमेंट होना चाहिए, बजाय ये कि इस पे आप सजा बिल्कुल दें। होना चाहिए। इसीलिए तो जो मैं देखती थी, मैं कहती थी कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो लोग जहनी मरीज़ हैं उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, इधर मैं थोड़ा सा एंग्जाइटी हम लोग समझते हैं कि बच्चों को हम प्रेशराइज करते हैं कि तुमने ए लेवल में इतने ग्रेड्स लेने ना, तुमने तो डॉक्टर बनना है, यू हैव टू बी एन इंजीनियर, सो यू नीड दिस लेवल। अब हो सकता है बच्चे का वो उतना लेवल ना हो, या उसका वो सब्जेक्ट ही ना हो इंटरेस्ट का, और माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसको घुसाया है, उसका एप्टीट्यूड नहीं है, यू नो। तो अब उसमें एंग्जाइटी में बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। बाज़ दफ़ा हमने मेडिकल कॉलेजेस में एक ज़माने में बड़े अखबार में आते थे कि जी बच्चे ने ऊपर से किस मंजिल से छलांग कर और ख़ुदकुशी कर ली। एंड दिस वाज द रियलिटी, बिकॉज दे डिडंट नो कि घर में मैं कैसे बताऊं कि मैं फेल हो गया या ग्रेड अच्छे नहीं आए या इस तरह की। डिप्रेशन भी हम समझते हैं, घर में कोई मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, 1000 मसाइल। अब स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया मुख्तलिफ लोगों को या तो अचानक भी हो सकता है, या इट इज़ बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके जो असरात हैं या जो इसके साइंस हैं, और बेसिकली शायद इसके अटैक्स भी होते हैं जब ये बहुत सिवियर कंडीशन में बहुत ज़्यादा, जो है। और इसमें मुख्तलिफ इसके हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स को सारे इसके सिम्टम्स हों, लेकिन कम हो सकते हैं, कभी सारे हो सकते हैं, कभी दरमियाने हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो स्किज़ोफ्रेनिक होगा, उसको इर्द गिर्द के माहौल से वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, उसको किसी काम में दिलचस्पी नहीं होगी। अगर वो स्टूडेंट है, वो कोई काम कर रहा है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड है, ही इज़ गोइंग टू लूज़ इंटरेस्ट, ही और शी, वट एवर द केस में बी। इसके अलावा वो लोगों को अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं, मिलना पसंद नहीं करते। तीसरी चीज़, हेल्यूसिनेशंस, उन्हें कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगती हैं या दिखाई देने लगता है कि मेरे सामने फ़लाँ खड़ा है, फ़लाँ है। वो कोई नहीं होगा, मैं और आप भी वहीं होंगे, मगर उसके लिए वही रियलिटी है। फिर डिल्यूजन्स, कि अभी मैं बाहर गया था तो किसी ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, बाहर कोई था ही नहीं, बट दोज डिल्यूजन्स आर वेरी रियल, बहुत ज़्यादा। ये रियल भी है, लेकिन आपने देखा होगा मैं स्माइल करी थी, और मैं सिर्फ इस वजह से कि जब हमारे यहाँ ये सिम्टम्स सामने आते हैं तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है अच्छा बच्चा किसी से मिल नहीं रहा, तो हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, ये अपने कमरे में बैठ के पढ़ता रहे, तंग नहीं कर रहा,
یہ تو سائڈ پہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. پھر دوسرا ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ جی بچہ کہتا ہے کہ کوئی آوازیں آ رہی ہیں یا اس کو کچھ ایلوژنس یا آپ جو بات کرتے ہیں ڈیلوژنس کی بات کر رہی تھی, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے اوپر تو کسی نے کچھ کروا دیا, سایہ کر دیا, اس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا, تو ہم اس کو اور یہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی لوگ کہتے ہیں تو ہم اصل کاز کی طرف تو جاتے نہیں ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرواہ چھوڑ دیں گے, مطلب 3 دن کپڑے نہیں بدل رہے ہیں, 4 دن کپڑے, دے ناٹ بادرڈ. پھر آپ بائی پولر ڈس آرڈر پہ آئیں. بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی کوئی نہ کوئی سائیکوٹک آپ کو کنڈیشنز ملیں گی, اور اس کی ایک بڑی نشانی کیا ہے, آپ کا موڈ سوئنگ از وائلڈ. یا تو آپ اتنے ہائی ہوں گے نا جیسے آپ نے پتہ نہیں بوتلیں کی بوتلیں ٹکا لی ہیں اس وقت, یا اتنا ڈپریشن میں آپ چلے جاؤ گے کہ اٹس اے کمپلیٹ سوئنگ. تو اس طرح کی سچویشن میں بھی, جس کو ہم بائی پولر ڈس آرڈر بولتے ہیں, تو ڈاکٹر یہ بائی پولر ڈس آرڈر, اسکیزوفرینیا, ایون انگزائٹی, ڈپریشن, دیز آر آل تھنگز جو یہ تو خیر یہ تو سائیکائٹرسٹ دیتا ہے اسکیزوفرینیا اور بائی پولر کا, لیکن باقی چیزیں ہلکی پھلکی دوائی کے ساتھ اور سائیکولوجیکل سیشنز کے ساتھ بڑی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سوسائڈل اٹیکس کی یہ جو بیسک ریزنز ہیں, ان کو یہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے ہم اس کو بہت زیادہ کم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو صحیح طرح دیکھیں, اسے مینیج کریں. اب اور کیا وجوہات ہوتی ہیں ان کی جب کوئی سوئسائڈ کا سوچتا ہے؟ ایک تو پوٹینشلی کوئی سائیکوٹک ڈس آرڈر ہو, ابھی وہ ابھر کے نہیں آیا مگر وہ نکلنے کی تیاری میں, the potentially it's coming out, تو اس کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے کوئی سائیکوٹزم کے افیکٹس ہیں, اور ظاہر ہے گھر والوں پہ بٹ the سینس کے اوکے کچھ گڑبڑ ہے, کچھ آڈ ہے, پر ان کو اس طرح سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بات ہے کیا, کہانی کیا ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ اس میں بھی سیوسائڈل تھاٹس بھی آ سکتے ہیں, اور سیوسائڈ کوئی ایک وہ لمحہ ہوتا ہے when you lose contact with reality, اور جو آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے نا کہ بس کر دو. اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ ہم نے بہت سارے کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں جس میں آتا ہے کہ جی اپنے باقی فیملی ممبرس کو مرڈر کر دیا اور خود جو ہے وہ سوئسائڈ کر لی. یہ وہ جیسے کیا یہ بھی اسی سے لنکڈ ہے؟ بالکل ہے. اب خدا جانے اسکیزوفرینیا تھا, کیونکہ اسکیزوفرینیا میں آپ کو ہر بندہ اپنا دشمن لگتا ہے, اور جیسے ہم نے وہ آئس ڈرگس کا افیکٹ ہوتا ہے, وہ رباب کا کیس ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا اور اس حالت میں پڑی رہی, اس کو پتہ ہی نہیں میں نے شوہر کو قتل کیا ہے, کیونکہ وہ میتھ لیتے تھے دونوں میاں بیوی. پھر دوسری چیز اس میں کیا ہے, بلینگ یا ڈسکریمنیشن. اگر کسی بچے کو یا بڑے کو, اور اس کی ایک بڑی اگزامپل ریسزم ہے, آپ امریکہ میں دیکھیں اگر, تو دیر آر ایریاز جہاں پہ صرف بلیک امریکنز رہیں گے, گورے نہیں جائیں گے. بالکل. اور ان کے اوپر پھپتیاں کسنا, ان کا مذاق اڑانا, کوئی نوکری آپ کو اس لیے نہ ملنا, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ کوئی اور جگہ, کہ آپ ایک پرٹیکولر سیکس سے بلونگ کرتے ہو. آپ اتنے انگلش میڈیم نہیں ہو, آپ کی انگریزی کیوں اتنی اچھی نہیں ہے, آئی ڈونٹ لائک یو ٹائپ آف این ایٹیٹیوڈ نا, آپ نہیں اس لیگ میں آ سکتے ہو. یہ کہ اگر وہ ڈریں گے اور اس وجہ سے ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے گا, یا کسی کو بھی, تو یہ تو ایک ایگزامپل ایک دم ذہن میں آئی تو دے دی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سوسائڈل ٹینڈنسیز کے حالات آپ اتنے ناقابل برداشت بنا دیں کسی کے لیے کہ اس کو یہی راستہ نظر آئے کہ میں سوسائڈ کر لوں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی ابیوزز ہیں, ڈومیسٹک وائلنس, فزیکل ابیوز, سیکشل ابیوز, جس کے بارے میں آپ سوچیں کہ اگر ایک بچہ یا لڑکی یا عورت کو ریپ کیا جا رہا ہے بار بار, وہ کہے کہ اس کو ایسے ہی تھاٹس آ سکتے ہیں. ہاں, تو وہ کہے کہ اس سے تو بہتر ہے میں جان لے لوں, شیل کمٹ سوسائڈ اور ہی ول کمٹ سوسائڈ. اٹ کین ہیپن ٹو ایدر. اس کے علاوہ کیا ہے, بیریومنٹ, کہ کوئی آپ کا پیارا بچھڑ جائے, کوئی آپ کا بھائی, کوئی ٹوین, کوئی وائف یا کسی کا ہسبینڈ, یا بعض اوقات کوئی بچہ ہے اور ایکسیڈنٹس میں دونوں ماں باپ اکٹھے چلے گئے. اب سوچیں ایک دنیا آپ کی لمحے بھر میں بالکل تاریخ ہو گئی. ایسے ہی اب وہ بچہ, لوگ غم منانے میں لگے ہیں تو وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ بچہ اس موقع پہ جب اس کو بہت کسی کو سمیٹ لینے کی ضرورت ہے تو وہ بالکل اگنور ہو جاتا ہے,
اور اس وقت اس کے ذہن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, اس کا پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہو رہا ہوتا ہے. پھر لانگ ٹرم فزیکل پین. آپ کو پتہ ہے امریکہ وغیرہ میں, یورپین ممالک میں ایک بہت لمبی بحث ہے کہ اگر کوئی مریض بہت بری طرح سفر کر رہا ہے تو کیا وہ اس کو ہم اس کی جان لینے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو پاکستان میں خصوصاً اور باہر بھی بہت پاپولر ہے, وہ لو ہو جاتا ہے, عشق. ہاں, تو جو لو ہو جاتا ہے اور کامیاب نہ ہو تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام میں ریکارڈنگ شروع ہونے والی تھی, مجھے کال آ رہی تھی اور میں اریٹیٹ ہو گئی تھی اور میں نے بند کیا تھا. بالکل بالکل. تو میرا بڑا پیارا بچہ ہے جاوید, نام تھوڑا سا بدلا ہے. اس نے لو ہو گیا, یونیورسٹی میں تھا, اس بچی کی 14 سال کی عمر میں شادی کر دی گئی تھی. اچھا. اس کے 23 سال کی عمر تک 5 سال اور 6 سال کی بچیاں تھیں. اب وہ نارمل تو نہیں ہو سکتی. بیک گراؤنڈ ان کا انتہائی جاہل جپٹ سا. سوچے جو 14 سال کی بچی کی شادی, کیا بیک گراؤنڈ ہوگا. وہ بہت ہیوج ڈفرینس تھا. ان کے والد جو تھے وہ فوج میں, اور بے حد سلجھا ہوا خاندان جو میں نے دیکھا. اس بچے مجھے تصویریں دکھاتا تھا, اس نے مجھے اس لڑکی کی تصویریں دکھائیں اور کہہ کہ دیکھیے میم کتنی بیوٹیفل ہے. میں نے کہا نہیں, یہ تو جو چلاکو ماسی سی لڑکیاں ہوتی ہیں مجھے ویسی لگ رہی مجھے بالکل صحیح نہیں لگی. اس کا بالکل اچھی نہیں لگی ہوں گی. نہیں, وہی بڑا وہ. تو بہرحال وہ گھر بھی چھوڑ کے چلے گئے. اچھا. انہوں نے خودکشی کی بھی کوشش کری, اور میرے بہت سمجھانے بجھانے پر, اور اس لڑکی نے اس کے ساتھ بہت برا کیا, کہیں اور افیئر چلا لیا انہیں چھوڑتے ہی اور پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن یہ بلیو نہیں کرتا تھا. ایونچولی کچھ ایسی ان دونوں کے درمیان بات ہوئی کہ اس کا بہت, اس نے کہا کہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے, اور اتنی بےہودگی کی بات تھی کہ میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں. تو اس نے بھی سیوسائڈ کی کوشش ضرور کری. تو یہ کوئی بھی اور ٹراما اس طرح کا, بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. اور چونکہ ابھی ہمارے پاس اس پہ ٹاپکس کچھ اور بہت ہیں, تو وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. ناظرین, آپ نے ابھی جو ہے وہ خودکشی کی وجوہات پہ جو ہے وہ میم کا ڈیٹیل سے انالیسس سنا, لیکن پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت کیا خودکشی کی شرح ہے اور یہاں پہ کس طرح سے معاملات کے ساتھ نپٹا جا رہا ہے, اس پہ ہم آنے والے ویلاگ میں ضرور بات کریں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. ان کی ایک ایسی واردات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں. چند مخصوص افراد کو لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, بلکہ کھربوں کا فائدہ. پارٹی کے اراکین کو یہ آرڈر دے دیے کہ پرویز لائی پہ گہری نظر رکھیں. ایسے انہوں نے کھل کر پنجاب کے خزانے کو لوٹا, اربوں روپے کے ریکارڈ فنڈز جاری کیے, پروٹوکول کے مزے لوٹے, اپنے من پسند لوگوں کو ہر طرح سے نوازا. تو اس پلان کے مطابق اگلے 10 سال میں 22,000 ارب کی کمائی ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی, کیونکہ میں آج آپ کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی, جن کے نام کے ساتھ کچھ دن میں شاید سابق وزیر اعلیٰ لگنے والا ہے, ان کی ایک ایسی واردات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں. اور یہ ایک ایسی واردات ہے جس سے صرف چند لمحوں میں 2-3 کروڑ لوگوں کا مستقبل, ان کی صحت, ان کی رہائش, سب کچھ داؤ پہ لگ چکا ہے. ایک ایسی واردات جسے چند مخصوص افراد کو لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, بلکہ کھربوں کا فائدہ ہے. اور دوسری طرف کروڑوں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے محروم. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. چودھری پرویز لائی کو اس وقت سمجھ آ چکا ہے کہ وہ شاید بہت جلدی پنجاب کی گدی سے محروم نہ ہو جائیں. تو ان کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے نمبرز ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن اس وقت لگ رہا ہے کہ ڈاماڈول ہے. تحریک انصاف کے لوگ ان سے خفا ہیں, اور جو چہرے پہلے ہی نقاب میں چھپے تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے, اور عمران خان کو برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم پرویز لائی کو اعتماد کا ووٹ کسی صورت نہیں دیں گے. پہلے یہ لوگ کم تھے, لیکن اب ان کا پورا ایک کارواں بن چکا ہے. ان میں سے ایک تو مومنہ وحید تھی, جو مخصوص نشست پہ تحریک انصاف کی ایم پی تھی. ان کے بارے میں کیا سرائیاں کی جا رہی تھی کہ پرویز لائی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گی, وہ کیا سرائی سچ ثابت ہوئی. اب وہ کھل کر اس بات کا اقرار کر چکی ہیں کہ پرویز لائی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گی. نہ صرف وہ, بلکہ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ تحریک انصاف کے مزید بھی کافی اراکین چودھری پرویز لائی کا ساتھ نہیں دیں گے.
عمران خان کو بھی اب سمجھ آ چکا ہے کہ پرویز لائی اعتماد کے قابل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی پارٹی کے اراکین کو یہ آرڈر دے دیے کہ پرویز لائی پہ گہری نظر رکھیں۔ پرویز لائی کو بھی سمجھ آ گئی کہ عمران خان کتنے مفاد پرست ہیں، کیسے استعمال کر کے لوگوں کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بھی تحریک انصاف کے لوگوں کے بارے میں اپنا غبار نکالنا شروع کر دیا، اور یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا تھا نا، ایک نہ ایک دن اس غبارے نے تو پھٹنا ہی تھا۔ پرویز لائی کو پتہ ہے کہ تاحیات وزیر اعلیٰ بننے نہیں آئی، ان کے سر پہ جب تک ہاتھ رہے گا وہ وزیر اعلیٰ برقرار ہیں، اور جب ہٹے گا تو کچھ دوسرا شخص ان کی جگہ آ جائے گا۔ ایسے انہوں نے کھل کر پنجاب کے خزانے کو لوٹا، بلکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنے حلقوں کے لیے اربوں روپے کے ریکارڈ فنڈز جاری کیے، پروٹوکول کے مزے لوٹے، اپنے من پسند لوگوں کو ہر طرح سے نوازا، نئی گاڑیاں خریدی، جہاز کرائے پہ لیے، اور اب تو مبینہ طور پہ ہیلی کاپٹرز بھی کرائے پہ لیے جانے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اور وہیں تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کھلے خزانے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب وزارت اعلیٰ چھوڑنے کی تلوار سر سے گلے تک پہنچ رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک بڑا ہاتھ مارا جائے، جس کے بعد آنے والی 7 پشتیں بھی دولت لٹائیں تو وہ ختم نہ ہو۔ پھر بھائی صاحب نے اس واردات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں کافی عرصے سے منصوبہ بندی جاری تھی۔ اور ادھر لاہور ماسٹر پلان 2050 اچانک ایک اجلاس بلایا گیا، اس میں LDA کے حکام کو مدعو کیا گیا، بجائے ان کی رائے لینے کے ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو فوری طور پر منظور کیا جائے، اور اس اجلاس کے چیئرمین خود وزیر اعلیٰ تھے۔ اسے کسی نے بھی ان کے سامنے چون چرا تو کرنی نہیں تھی، نہ کی، اور خاموشی سے پاکستان کے مستقبل پہ ایک کاری زد لگ گئی۔ اب پھرتی ایسی کہ اس منظوری کا نوٹیفیکیشن بھی پہلے سے تیار تھا، جیسے ہی اجلاس ختم ہوا اس کے فوراً بعد وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ اب اس منصوبے کے تحت قصور، شیخوپورہ اور رائیونڈ کے علاقے میں آنے والی زرعی زمینوں کی آباد کاری میں تبدیلی کرنے کی منظوری ہو گئی، اور اس سے پہلے یہاں پر کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے پر پابندی تھی۔ اس ماسٹر پلان کے مطابق لاہور قصور روڈ پر للیانی سے آگے برکی روڈ، شیخوپورہ میں فیروز والا تحصیل کی زرعی زمینوں کی بھی رہائش کالونیوں کو تبدیل کیا گیا ہوگا، اور یہ منظوری اس وقت دی گئی جب پرویز لائی کو گورنر پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا تھا۔ یعنی یہ کنفرم ہو گیا کہ پرویز لائی نے تو جانا ہے، تو اس پلان کے مطابق اگلے 10 سال میں 22,000 ارب کی کمائی ہو سکتی ہے، اور وہ کمائی صرف وہ کریں گے جو ریئل اسٹیٹ مافیا، جن کا کام لوگوں کا خون چوسنا ہے، جن کا کام ہی لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے کوڑیوں کے بھاؤ زمین خرید کے اسے کروڑوں کے داموں پہ بیچنا ہے۔ اور ایک اور واردات یہ ڈالی گئی کہ جب بھی LDA کوئی نیا منصوبہ تیار کرتا ہے تو اسے مختلف شعبہ جات سے رائے لی جاتی ہے، اسے مختلف کنسلٹنٹس کو بٹھایا جاتا ہے، مختلف ماہرین ماحولیات کی رائے لی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ منصوبہ عوام کی فلاح کے لیے کارآمد ہو بھی سکتا ہے یا صرف اشرافیہ کی جیبیں بھری جائے گی۔ بہرحال اس منصوبے میں میری اطلاعات کے مطابق جن لوگوں کو اجلاس میں بٹھایا گیا وہ صرف کٹ پتلی کے طور پہ وہاں پہ تھے، ان کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی اعتراض کر سکتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ کہ LDA کے ضابطے کے مطابق ہر پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے عوام کو آگاہ کیا جاتا ہے، جن کی زمین استعمال ہونی ہوتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے، اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو پھر اس کی سنی جاتی ہے۔ سارے پروسیس کے لیے پتہ نہیں کئی ہفتوں کا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن چونکہ پرویز لائی کو ڈر تھا کہ ان کی کرسی خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو انہوں نے LDA کے رولز کو چینج کر دیا اور انہیں 1 مہینے سے کم کر کے صرف 7 دن کر دیا، تاکہ کوئی غریب آدمی پنجاب حکومت کے ظلم کے خلاف آواز ہی نہ اٹھا سکے۔ اب افسوس اس بات کا ہے کہ اس پہ نہ تو وفاق کا کوئی نمائندہ بات کر رہا ہے، نہ پنجاب کا کوئی خیر خواہ بات کر رہا ہے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے۔ سارے ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اب تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اس منصوبے سے پنجاب کی زرعی زمین خطرے میں ہے، لیکن کسی کے کانوں پہ جوں نہیں مل رہی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ہزاروں ایکڑ زمین پہ رہائشی سوسائٹیز بنیں گی تو اس سے ملک کی زراعت کو کتنا نقصان ہوگا، اور زراعت کو ایک بار سائڈ پہ کر لیں تو آپ دیکھیں اس وقت لاہور میں پانی کی سطح ویسے ہی اتنی کم ہو چکی ہے، 400-500 فٹ پر جا کے تو پانی نکلتا ہے، اور وہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ ماہرین خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں کہ آنے والے 4-5 سال میں لاہور میں پانی کنٹینر پہ بکا کرے گا، زمین سے صاف پانی ختم ہو سکتا ہے۔ تو آپ جب ایک شہر کو اتنا پھیلا دیں گے تو پانی کے مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ دوسرا بڑا مسئلہ آلودگی ہے۔ اسموگ نے عوام کا جینا دوپہر کیا ہوا ہے، روز سینکڑوں لوگ سانس کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، اسپتال بھرے ہوئے ہیں مریضوں سے۔ لاہور ہر دوسرے دن دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر اس کی لسٹ میں آ جاتا ہے، اور جب اگر یہی حال ہے تو پھر آنے والے وقت میں آپ شہر کو اتنا پھیلائیں گے، ایک پورا اور شہر ہو جائے گا، تو کیا حال ہوگا اس شہر کا۔ زیادہ لوگوں کے لیے آپ کو اسکول بھی بنانے پڑیں گے، اور آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں تعلیم کی کیا حال ہے، لوگوں کے علاج کے لیے اسپتال بنانے پڑیں گے۔ آپ ابھی اپنے اسپتالوں کی حالت چل کر دیکھ لیں، کیسے ایک ایک بیڈ پہ 4-4 مریض پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
اتنے زیادہ مسائل ہیں لیکن ان کے بارے میں ہم جا لے کسی نے سوچا ہو. وقتی فائدہ دیکھا گیا, صرف اپنی جیب دیکھی گئی, صرف یہ دیکھا گیا کہ مخصوص لوگ تھوڑے وقت میں کیسے اربوں روپیہ کما سکتے ہیں, کیونکہ ان کا عوام سے تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. ان کے تو بچے بھی باہر ہیں, وہاں انہیں تعلیم کا مسئلہ بھی نہیں ہے, وہاں انہیں صحت کا بھی مسئلہ نہیں ہے, پیسے کما کر انہوں نے بھی باہر چلے جانا ہے, اور یہاں بچنا ہے غریب اور لاچار لوگوں نے جنہوں نے پوری زندگی سفر کرنا ہے, اور پھر آخر کار انہی لوگوں نے یہاں گھٹ گھٹ کر ایک دن مر جانا ہے. لیکن نہ تو یہاں کا نظام تبدیل ہونا ہے, نہ یہ اشرافیہ کے منہ کو جو خون لگا ہوا ہے اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے. میرا تو یہی رونا ہے, باقی آپ لوگوں کی مرضی, ووٹ آپ لوگوں نے دینا. آئندہ تک کے لیے اجازت ہے. اللہ حافظ. عوام اس کو پکڑ لے گی, جھوٹ بولنے والی مشین کی کیا ضرورت ہے, عوام اس کے لیے صحیح ہے. تو اس کو تو انجیکشن نے اثر ہی نہیں کرنا, کیونکہ اس سے کئی گنا ہیوی تو انجیکشن خود لے لیتا ہے. 4 گولیاں لگنے کی وجہ سے وہ بھی پھر بھی چل کے آ رہے ہیں. یہ تو ان کو پتا نا کتنے آدمی نے ان کو گولیاں ماری ہیں. تو اوپر والی چھوڑتا بڑی بڑی وہ تو یہ بھی مانے. اکیلا تھا تو پکڑا گیا, اگر زیادہ ہوتے پھر کہاں پہ پکڑے جانا تھا انہوں نے. اس کو تو جو پولی گراف مشین ہے اس پہ بٹھائیں جو اس سے زیادہ ہیوی ہو. انہوں نے وہاں دیکھ جانا نہیں, اس سے پہلے انہوں نے بھاگ جانا ہے. السلام ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جان العابدین. ناظرین, عمران خان صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے جس کے مطابق پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے یعنی جو جھوٹ پکڑنے والی مشین ہے اس نے بتایا ہے کہ 1 سے زیادہ حملہ آور تھے. یہ عمران خان صاحب کی کہنے کی باتیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ پولیگرافک ٹیسٹ سے عمران خان صاحب بھی گزرے, اگر وہ سچے ثابت ہوتے ہیں تو وہ سارے الزامات اپنے سر لیں گے. کیا عمران خان صاحب یہ چیلنج قبول کریں گے؟ کیا عمران خان صاحب پولیگرافک ٹیسٹ میں سرخرو ہوں گے؟ لوگوں سے چل کے پوچھتے ہیں. آئیں جی. اچھا, میں یہ بتائیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ پکڑنے والی مشین نے بتایا کہ حملہ آور 1 سے زیادہ تھے, آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, کسی کو 4 گولیاں لگی ہو, ٹھیک ہے نا, وہ اٹھتا نہیں ہے, وہ اسی ٹائم میں ختم ہو جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے اسی ٹائم میں, جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جس کو 4 گولی لگتی ہے یہ سب جھوٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سب جھوٹ بول رہا ہے, کوئی اس کو گولی لگی. کبھی کہتے ہیں 3 گولیاں لگی, کبھی کہتے ہیں 4 لگی ہیں, حالانکہ وہ بندہ کہاں فائر کر رہا تھا آپ کو پتا ہے, کہاں گولی لگی جا کے, بہت مشکل ہے. وہ کہتے ہیں 3 لوگ تھے فائر کرنے والے, ایک بندہ نہیں تھا. کوئی بھی نہیں یار, کوئی بھی نہیں ہے, اس کے خود باڈی کارڈ تھے اس کے, جو نے اوپر سے فائر کیا اس کو بچے کو مار دیے, معظم کو. دنیا میں پہلا ایسا حملہ دیکھا ہے جو نیچے سے اوپر جا کے گولی نیچے کو آگے پاؤں پہ لگی ہے. پھر کنٹینر کے اندر بھی جو معاملہ ہوا ہے اللہ ہی اللہ بہتر جانتا ہے. پھر یہ ٹھیک حملے کے دوسرے دن اپنے ہاسپٹل میں چلتا دیکھا گیا ہے. اب یہ پلستر باندھ کے کبھی کچھ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ویسے چاہیے یہی کہ اس کو پولیگرافی مشین پہ بٹھا دینا چاہیے, اور سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ نکل آئے گا. اکیلا تھا تو پکڑا گیا, اگر زیادہ ہوتے پھر کہاں پہ پکڑے جانا تھا انہوں نے. اچھا, تو عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ بے شک یہ جھوٹ بولا تو پاکستان کا بیڑا گرک ہوا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کی جھوٹوں کی وجہ سے بیڑا گرک ہوا ہے. اور ایسے ہی ہے, اور کیا مسئلہ ہے, ہر بندے کے ساتھ جھوٹ ہو, گھڑی نہیں بیچی, اور 100 مسئلے تھے ان کے, جتنی باتیں انہوں نے کی تھی سب جھوٹ تھی. ابھی تک اپنی کسی بات پہ وہ قائم نہیں ہوئے, یوٹن لے لیتے ہیں. اور جھوٹ کا سہارا لے رہے تو ابھی تک بچے ہیں, جھوٹ کے پیر کوئی بھی نہیں ہوتے, ایک دن آئے گا یہ خود پچھتائے گا. 4 گولیاں لگنے کی وجہ سے وہ بھی پھر بھی چل کے آ رہے ہیں. یہ تو ان کو پتا نا کتنے آدمی نے ان کو گولیاں ماری ہیں. خان صاحب بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں نا, خان صاحب بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ایکٹر تھے نہیں, وہ تو بندہ سچا ہو نہیں سکتا نا, اس کو تو گولی مارے ہیں. رانا ثناء اللہ کو خان صاحب پہ وہ یہ ڈاؤٹ فل کہ میں بھی کہ رائٹ ہے یا رانگ ہے, لیکن وہ تو ہے ہی. دیکھیں جی, اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہوتے تو پکڑ نہیں سکتے تھے ادھر. آپ یہ دیکھیں کہ سکورٹی ان کی اپنی تھی, سکورٹی ان کی اپنی تھی نا, کہ وہ فوج کی سکورٹی تو نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک بندہ پکڑا گیا, باقی کیوں نہیں پکڑے گئے؟ یہ کون سی گولیاں تھیں کہ جو ادھر ادھر کھسک کے بس سب کی ادھر لگی ہیں ٹانگوں پہ ہی. عمران خان کی ٹانگوں پہ لگی ہے, کہیں اور کیوں نہیں لگی؟ اور کہیں نہیں لگی, اور کہیں نہیں لگی. میں نے اوپر سے گزرتی ہوئی دیکھی ہیں, وہ کہتے ہیں 3 لوگ. بس وہ دیکھ سکتا ہے بھائی, کیونکہ اوپر والی چھوڑتا بڑی بڑی وہ, ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی مانے. لیکن مطلب کوئی اوپر سے کر رہا ہوگا کہ ہر چیز, یہ تو نہیں نا ہوتا کہ ہر چیز کیمرے میں آ جائے, تو کیا پتا وہ پیچھے سے کر رہا ہو, کہیں سے فائرنگ کر رہا ہو, پتا کیا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیگرافک ٹیسٹ سے گزرنا چاہیے عمران خان؟ ہاں جی, گزرنا چاہیے بالکل. جھوٹ پکڑنے والی مشین نہیں, بالکل ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. اگر جھوٹ پکڑا گیا پھر جھوٹ مطلب کہ کیا پکڑا گیا؟ عمران خان صاحب کا اگر جھوٹ پکڑا گیا, جھوٹ اس کو کراؤ گے تو پھر ہی آپ جھوٹا کرو گے نا, اس کو سامنے بٹھا دو, کروا لو اس سے. چیلنج قبول کر لیں گے؟ تو چیلنج قبول کرنا چاہیے, ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے. جھوٹ پکڑنے والی مشین پکڑ لے گی؟ جی پکڑی جائے
भाई खुद ही पकड़ लेंगे, हम उसको खुद ही वहाँ में इसको पकड़ लेंगे। झूठ बोलने वाली मशीन की क्या जरूरत है, वहाँ में इसके लिए सही है। अच्छा। वो जो इंसान को 4 गोलियां लगी वो जिंदा बचता है, वो तो मर जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि झूठ पकड़ने वाली मशीन में टेस्ट कर ले इमरान खान साहब का, अगर ये सच बोल रहे हुए तो हम सारे इल्ज़ाम अपने सर लेंगे, आपका क्या ख्याल है? ये सब झूठ है। इमरान खान साहब चैलेंज कबूल करेंगे? वो तो जाहिर बात है कबूल करेंगे, भला क्यों, क्योंकि वो हमको दिखाना है ना। तो वहाँ पे अगर झूठ पकड़ने वाली मशीन ने पकड़ लिया फिर? पहली बात तो मशीन वाले भी उनके साथ ही रले हुए हैं। अच्छा, अगर इमरान खान साहब झूठ पकड़ने वाली मशीन पे बैठते हैं, आपका क्या ख्याल है, सुरखरू होंगे या पकड़े जाएंगे? उन्होंने वहाँ तक जाना नहीं, उससे पहले उन्होंने भाग जाना है। अच्छा, वो नहीं जाएंगे, चैलेंज कबूल नहीं करेंगे राना सनाउल्लाह? नहीं करेंगे। अच्छा, झूठ पकड़ने वाली मशीन से गए वो? वही तो चोर पकड़ने वाली मशीन नहीं काबू आई, उसे उठा के ले गए थे पाकिस्तानी, फिर इमरान खान है। क्योंकि वो झूठा बंदा है तो उसने कहाँ पे कबूल करना है? अच्छा, झूठा बंदा है तो कहाँ पे कबूल करना है? जिसकी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, उसकी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, दर्ज होगी तो सारे काम आगे होंगे ना। मर्जी की नहीं FIR दर्ज? हाँ बिल्कुल मर्जी की नहीं हुई, बस यही बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि फिर राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा है कि अगर ये उस मशीन में, पॉलीग्राफिक मशीन में ये सच्चे साबित होते हैं तो मैं जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सारे हम अपने सर लेंगे? तो ठीक है रहना वो, तो बैठ जाए, अच्छी बात नहीं है, पता चल जाएगा हर चीज़ का। अच्छा, कौन झूठा है कौन सच्चा है दोनों का पता चल जाएगा। डेफिनेटली कर लेना चाहिए, अगर वो राइट पे है तो डेफिनेटली करना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं अगर झूठ पकड़ने वाली मशीन में खान साहब बैठे तो सच्चे साबित हो जाएंगे? हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। अगर बैठेंगे तो हो जाएंगे, अदरवाइज बैठेंगे ही नहीं। बैठेंगे नहीं। इंसान को सच का सच और झूठ का झूठ होना चाहिए, पानी का पानी, दूध का दूध होना चाहिए। ये रोज़ कोई ना कोई ये ड्रामे। अब मुझे जी वो पावरफुल आदमी कत्ल करवाना चाहता, अभी कब कत्ल करवाना चाहता? तू उसकी गोद में तो बैठ के आया है, उसने तुझे खिलाया, चूसनी दिली, तुझे फीडर दिए, तुझे यहाँ तक लाया। अब एहसान फरामोश आदमी है ये, एहसान फरामोश है, समझ नहीं आती इतना एहसान फरामोश है। हमारी यूथ को क्या हो गया अल्लाह ही बेहतर जानता है, समझ से ये बात बाहर है। हाँ, मशीन पे अगर बैठ गया, अगर मशीन वो इंजेक्शन लगाती है तो इसको तो इंजेक्शन ने असर ही नहीं करना, क्योंकि ये उससे कई गुना हैवी तो इंजेक्शन खुद ले लेता है, तो वो असर क्या करेगी? इसको तो जो पॉलीग्राफ मशीन है उस पर बैठाएं जो इससे ज़्यादा हैवी हो। हाँ जी, वो अमेरिका को कहो कि सानू अच्छी मशीन दे जो इससे ज़्यादा पावरफुल हैवी वाली हो, फिर इसको बैठाएं। अमेरिका की मशीनों को वो मानेंगे ही नहीं। वो मानेगा क्यों नहीं? अंदर जो कहता है अमेरिका का नाम ना लेना, अमेरिका का नाम ना लेना, वही अमेरिका का कोई नाम ना ले, क्यों नहीं कहता अमेरिका मुर्दाबाद? कहे ना वो अपने यूथ को। जितना नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, क्या वो खुद पॉलीग्राफिक टेस्ट से गुजरेंगे? क्या वो झूठ पकड़ने वाली मशीन पर बैठकर खुद का एहतसाब करवाएंगे? क्या वो चैलेंज कबूल करेंगे जो राना सनाउल्लाह साहब ने इतना बड़ा चैलेंज दिया है? लोगों की राय तो आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। चौंकी इंचार्ज ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅब्बास ਅਲੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। अब्बास अली, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं ये कह भी नहीं सकता, मेरा ज़मीर भी गवारा नहीं करता जो अल्फाज तुमने कहे हैं। ਕਦੋਂ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। मैं ਹੁਣ थाने बैठा, जब मैं पासे ਹੁੰਦਾ मैं ਕੀ पता बच्चे ਨੂੰ ख़त्म कर ਦਿੰਦਾ। खुदा को अल्लाह के खौफ से डर जाओ, कोई बुरे वक्त से डर जाओ। कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस। एक रुपए के ऊपर बिकने वाली पंजाब पुलिस इस वक्त इस बच्ची को इंसाफ दे सकती है क्या? नाज़रीन, कल रात जंसला आया तो लोगों की ज़ुबानों में कलमा तैयबा का गिर था, लोगों के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने शुरू हो गए। लेकिन आज सुबह एक बार फिर जब मैं यहाँ पर आया हूँ, ये छोटी सी बच्ची के हाथों में FIR है। खुदा जानता है मेरा दिल तड़प के रह गया, मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया, क्योंकि 5 माह कबल इस बच्ची के साथ ज़्यादती होती है और ज़्यादती होने के बाद ये शख्स इस बच्ची का वालिद है। कौन सा ऐसा कानूनी दरवाज़ा, कौन सा ऐसा कानूनी रास्ता जो इस शख्स ने इख्तियार नहीं किया, लेकिन इंसाफ है कि शायद नहीं मिल सकता। ये छोटी सी बच्ची है, ये FIR देख सकते हैं, ये फट चुकी है। थाना मुस्तफ़ाबाद है, ASI मोहम्मद अरशद है। वो कोई खुदा का खौफ करो अरशद, क्या तुम्हें तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें बेटियां नहीं दी? क्या तुम्हारे पास बहनें नहीं हैं? कोई अल्लाह के खौफ से डर जाओ। ये जंजले क्यों आ रहे हैं आजकल? हम बर्बाद हो चुके हैं,
कोई खुदारा कोई कानून नाफज कर दीजिए, वो कुछ तो इंसाफ दे दीजिए। ये छोटी सी मासूम बच्ची, एक तो ज्यादती हुई, ऊपर से ये बच्ची इस तरह FIR पकड़ के खड़ी है। अल्लाह का अजाब ना है तो फिर और क्या होगा। इसी के वालिद से बात करते हैं और पूछते हैं क्या तफसीलात है, ये सारा अजाब, ये सारी मुसीबत, ये जो दुनिया तबाह हो गई है उसकी, ये हुआ कैसे। तो क्या हाल है तुम्हारा, क्या मामला हुआ ये सारा। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਜੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਲਲਿਆਣੀ ਲਿਆ ਵੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਲਿਆਣੀ ਲਿਜਾਵਾਂ ਦਾ। ਲਲਿਆਣੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਦਾ ਨਾਂ ਲੀਜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਆਣੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ DNA ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚੀ ਦਾ ਓਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ, ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਲੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲੂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਚਹਿਰੀ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆਂਦੇ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਲੇ ਖਲੋਈਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਦੀ FIR ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਖੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, जेल वाले ने लेना नहीं। अच्छा ये बताओ कि किस शख्स ने जो चौकी इंचार्ज है या SHO है, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ किया और उनके नाम क्या हैं। चौकी इंचार्ज का नाम है अब्बास अली। अच्छा। उन्हें ये आख्या सी दे चो की कढ़ना तू छड़ दे। मैं क्या सर जी मैनू इंसाफ दे दो तो मैं अज छड़ देना। मैनू आंदा वो बच्चे की पहला वेखो उम्र हैगी इन्नी, जेल वाले लैन दे। मैं क्या तुसीं ये तो वेख सकते ना, सारा तुहाडे अगे अखां दे अगे नतीजा आ गया है, बच्चे नाल जास्ती हुई है। तो तुसीं फिर हुण मैनू इंसाफ लैके दिओ। चौकी इंचार्ज दा अब्बास अली। अब्बास अली। ते SHO ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇਰੀ। SHO ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸਰ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਪਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ SHO ਤੀਕਰ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। अब्बास अली,
میں یہ تو نہیں کہوں گا, میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا, میرا ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا جو الفاظ تم نے کہے ہیں, لیکن کیا جس کے بچی کے ساتھ ایسا ظلم ہو اسی کو بندہ کہے کہ بھئی تمہاری بچی کے ساتھ جس نے یہ ظلم کیا ہے, تم اس کی عمر تو دیکھو, کیا وہ تھانے یا جیل جا بھی سکتا ہے؟ وہ خدا کو, اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ, کوئی برے وقت سے ڈر جاؤ. یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ برا وقت اسی پہ آ سکتا ہے, لیکن اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ تمام بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ فرمائے, لیکن اللہ سے ڈر جاؤ یار. اچھا ہوں تو کی چاہنا ہے پولیس والے تیرے نال کی زیادتی کر رہے ہیں تے ہوں تو چاہنا کی ہے؟ میں نا مینوں انصاف ملنا چاہیے. یہ شخص آخرکار میڈیا کے پاس آیا اور انصاف کے لیے, یہ ہمارے سے اور کیا چاہتا ہے؟ ہم اس کی آواز بن سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ اربوں کروڑوں روپے کا فنڈ بھی اس وقت پنجاب پولیس پہ لگا دیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جب تک اس طرح کے ظلم میں جب پولیس ساتھ دے گی تو یقینی طور پر اللہ کا بھی عذاب نازل ہوگا. اس وقت پاکستان کا جو برا حال ہو چکا ہے, وہ خدا کا خوف کرے. پنجاب پولیس اس وقت جو زیرو ٹالرنس کہتی ہے کہ جو ہم بچوں کے اوپر ہونے والی زیادتی یا بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. کہاں کی زیرو ٹالرنس؟ ایک روپے کے اوپر بکنے والی پنجاب پولیس اس وقت اس بچی کو انصاف دے سکتی ہے کیا؟ وہ خدا کا خوف کرے, اللہ سے ڈر جائے. اس وقت یہ میں یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اب کون سا ایسا گھر ہے جس میں ایسی بچیاں نہیں ہوتی؟ کون سا ایسا دل, سخت پتھر دل ہے جو پھٹتا نہیں ہے ایسی بچیوں کے ساتھ جب ایسا سلوک ہوتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ظلم یہ کہ اسی کے ساتھ اس کی بیٹی موجود ہے اور ملزم کو انہی کو اسی کے ساتھ ایک کمرے میں بٹھا دیا. کیا انصاف ہے؟ کیا پولیس ہے؟ 21ویں صدی کون سی صدی کو آ گئی, کہاں دنیا چلی گئی. اور پنجاب پولیس اس وقت وہی پرانا دور, وہی پولیس, وہی کلچر, وہی تھانہ. تو خدا را کو خوف کریں, اللہ سے ڈر جائیں. میرے پاس خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں جتنی تکلیف ہے میں اس چیز کو اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے. آپ لوگوں کو تو شرم آنی نہیں ہے. تو مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں باغی ٹی وی. السلام علیکم, میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. قیامت نے کب آنا ہے اس کا بالکل اور صحیح علم تو کسی انسان کو نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں صحابہ کرام کو یہ نہیں بتایا تھا کہ قیامت کس دن آئے گی. انہوں نے صرف قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں جن کے پورے ہونے کے بعد کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے. قرآن مجید, احادیث مبارکہ اور دیگر صحاف میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کچھ کی تصدیق جو ہے وہ جدید سائنسی نظریات اور تحقیقات سے بھی ہوتی ہے. قرآن مجید کا ایک سورت کا نام ہی قیامت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا, جب آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج چاند جمع کر دیے جائیں گے. قیامت کی چند نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور ابھی تک موجود ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر ان کا وصال بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم قرب قیامت میں جی رہے ہیں اور اب صدیوں کا نہیں, تھوڑا سفر باقی ہے. آپ نے لیکن اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی 72 نشانیاں جب لوگ نماز ضائع کرنا شروع کر دیں, امانت میں خیانت کرنے لگیں, سود کھانے لگیں, جھوٹ کو حلال سمجھیں, خون ریزی کو معمولی بات سمجھا جانے لگے, اونچے گھر بنانے لگیں اور دین کو دنیا کے بدلے فروغ کرنے لگیں, صلہ رحمی ترک کر دیں اور جھوٹے کو سچا سمجھا جانے لگے, مرد ریشمی کپڑے پہننے لگے, ظلم ہر طرف پھیلنے لگے, طلاق کثرت سے ہونے لگے, موت ناگہانی طور پہ آنے لگے, خائن امانت دار ہو جائے اور امانت دار خیانت کرنے لگے, آسمان سے خون یا پتھر کی بارش ہونے لگے, بارشیں کم ہونے لگیں, اولاد نالائق پیدا ہونے لگے, بخیل لوگوں کی کثرت ہو جائے, سخی لوگوں کی کمی ہو جائے, عمرہ فاجر اور وزراء جھوٹے بن جائیں, قاری فاسق بن جائیں, بکریوں کا چمڑا پہننے لگیں, دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہو جائے, سونے چاندی کی کثرت ہو جائے, واعظ و خطیب بہت ہو لیکن امر بالمعروف کم ہو, قرآن کو زیورات پہنائیں گے
ممبر لمبے تیار کریں گے، پی جائے گی، حدود معطل ہو جائے گی، ننگے پاؤں بدن والے بادشاہ بن جائیں گے، عورت شوہر کی تجارت میں شریک ہوگی، عورتیں مردوں کی ہم شکل بنیں گی، لوگ غیر اللہ کی قسم کھائیں گے، مرد بلا حجاب گواہی دیں گے، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہی کیا جائے گا، علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا اور دین سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو دولت امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، قوم کا سردار ذلیل اور کمینہ ہوگا، بیٹا باپ کا نافرمان ہوگا، دوست کو باپ پر ترجیح دے گا، شوہر بیویوں کی اطاعت کریں گے، فاسقوں کی آواز مسجدوں سے بلند ہوگی، ظلم پر فخر کیا جائے گا، انصاف فروخت ہوگا، ظالموں کے مددگاروں کی کثرت ہوگی، شیر چیتوں کی کھال بچھا کر بیٹھیں گے، پچھلی امت اگلی امت پہ لعنت کرے گی، لوگ قرآن موسیقی کی طرز پہ پڑھیں گے، جس وقت یہ باتیں ظہور پر آ جائیں اس وقت سرخ آندھی صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمانی عذاب کا انتظار کرو، جس وقت صرف زبانی جمع خرچ باقی رہ جائے اور عمل نام کو نہ ہوگا۔ ان میں بہت سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اس لیے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید قیامت بہت قریب ہے اور جلد آنے والی ہے، لیکن قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں اور کسی ترتیب میں ظاہر ہوں گی، کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پہ آیا اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں، لیکن بہرحال جو چیز روئے زمین میں سب سے پہلے تبدیلی کرے گی وہ سورج سے مغرب کا طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا، احادیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ضروری نہیں ہوگا، اس کے لیے ایمان کا ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا، اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی۔ دجال طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقتور فتنہ، وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے اور اس کی باتوں پہ عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور نہ ہو ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور یہ واقعہ فلسطین میں باب لد کے مقام پر پیش آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے، ان کے ہاتھ میں فرشتوں کے پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ سیدنا مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمدی کے لیے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کو لے کر طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے بھاگیں گے، اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے تو تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے، اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب ختم کر دیا۔ پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے اور یہ محاصرہ بڑا شدید ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج ماجوج پر عذاب بھیجیں گے، جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے۔ اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ بھی ختم کر دیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آخری فتح دیں گے، اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اس دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا اور صرف اسلام باقی رہے گا۔ اس حوالے سے 2 احادیث ہیں، ایک میں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس رہیں گے، اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے 33 وہ گزار چکے ہیں، اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور ان کے بعد شام یعنی ملک سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی، اور اس کے بعد مشرکین اور کافرین باقی ہوں گے، اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ قیامت کی چوتھی، پانچویں اور چھٹی نشانیاں ہیں 3 بڑے زلزلے جو زمین کے 3 مختلف حصوں میں آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور ان کی شدت اتنی ہوگی کہ زمین کا حصہ وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ 7ویں نشانی دھواں، الدخان۔ قرآن میں ہے کہ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان سے دھواں آئے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے، ماننے والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے عذاب ہے۔ 8ویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ بہت لمبی رات ہوگی۔ متقی اور پرہیزگار رات کو تہجد کے لیے جاگیں گے، نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے، پھر جاگیں گے، پھر نفل پڑھیں گے، پھر سو جائیں گے، لیکن دن طلوع نہیں ہوگا۔ پھر سے سو کر اٹھیں گے، نفل پڑھیں گے اور سوچیں گے فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تب وہ سمجھ جائیں گے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر سورج طلوع ہوگا، لیکن سب کچھ تبدیل ہوگا، کیونکہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور ایک واضح نشانی پوری آب و تاب سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ توبہ کرنا بھی چاہیں گے، لیکن دیر ہو چکی ہوگی۔ 9ویں نشانی الدابہ، یہ ایک جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک مومن کے چہرے پہ نشان لگائے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پہ۔ احادیث میں ہے کہ لوگ ساتھ کھائیں گے اور ایک دوسرے کو یا مومن یا کافر کہہ کر بلائیں گے۔ 10ویں نشانی ایک زبردست آگ جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے ہوں گے، آگ پیچھے ہوگی، جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا، اور یمن میں کئی آتش فشاؤں کے دہانے موجود ہیں۔ قیاس یہی ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے۔ عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہیں بیت القدس بھی، اور کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی۔ مسلمانان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہے۔ تمام بڑی جنگیں بھی یہیں پہ ہوئی، اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے، اور یہیں دجال اور یہودیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ یہ چند نشانیوں میں سے ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو پلیز شیئر کریے گا، لائک کریے گا، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔